جی تو السلام علیکم ویورز، آ گئی ہوں میں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جو کہ پہلے کی طرح ایک اسکالرشپ ویڈیو ہی ہے. ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں فرق یہ ہے کہ آپ کو اپلائی فوراً کے فوراً کرنا ہے. جیسے آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ نے ڈاکومنٹس ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں اور اپلائی کر دینا ہے، کیونکہ دن بہت کم ہے، صرف 1 سے 2 دن رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لاسٹ ڈیٹ میں، تو جلدی سے اپلائی کرنا ہے. تو میں آپ کو ساری ویڈیوز میں بتاؤں گی کہ کیسے اپلائی کرنا ہے، کیا کرائیٹیریا ہے، کون کون اپلائی کر سکتا ہے، اور باقی ساری ڈیٹیلز. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو میری ویڈیو دیکھا کرے پلیز وہ میرے چینل جاب پلس وی کے کو سبسکرائب لازمی کر دیا کرے، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا پلیز. تو بغیر ٹائم ضائع کہ اب ہم چلتے ہیں اپنی اسکالرشپ پر. تو یہ اسکالرشپ ہے پاکستان بیت المال اسکالرشپ. ٹھیک ہے، جیسے کہ نام سے واضح ہو رہا ہے پاکستان بیت المال. یہ اسکالرشپ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اپنی ایجوکیشن کو، جو پور ہیں، جو نیڈی ہے. ٹھیک ہے، یہ نیڈ بیس اسکالرشپ ہے اور کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے. کوئی بھی کا مطلب وہ میٹرک میں ہے، 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، بی ایس کے کسی بھی سیمیسٹر میں ہے، لاسٹ سیمیسٹر ہے، ایم فل کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے. اگر وہ پڑھ رہا ہے اور اپنی وہ جو فی ہے وہ افورڈ نہیں کر رہا تو یہ اسکالرشپ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس کا آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ جو نیڈ ہے پور کی وہ پوری کرنا. اب انرولمنٹ کرائٹیریا یعنی کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ بیسس چند 100 لوگوں کو یہ اسکالرشپ ملے گی. ٹھیک ہے، جو پہلے آئے گا اس کو اسکالرشپ مل جائے گی. ٹھیک ہے، اب کون اپلائی کر سکتا ہے؟ آل پور. ٹھیک ہے، پورے پاکستان سے غریب بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دا وکٹم آف سڈن فال ان اکنامک اسٹیٹس، یعنی جیسے ملک کے حالات چل رہے ہیں، جو پہلے ویل آف تھے. ٹھیک ہے، یعنی جن کے حالات اچھے تھے، اب وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ ان کو اپنی ایجوکیشن چھوڑنا پڑ رہی ہے یا اپنا ادارہ چینج کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ اسکالرشپ ان کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے علاوہ ویڈو اور ڈائیورسڈ اور سپریٹڈ وومن. ٹھیک ہے، یعنی ایک عورت یا تو وہ بیوہ ہو یا ڈائیورس اس نے لی ہوئی ہو، تو اس کے بچوں کے لیے یہ اسکالرشپ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہے این انویلڈ انفرم پرسن. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا انسان جو مطلب کما نہیں سکتا، وہ ڈسیبلڈ ہے، تو یہ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جس کی منتھلی پے 30,000 سے کم ہے. ٹھیک ہے، جس کی 30,000 سے زیادہ ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اینڈ پہ ثبوت بھی مانگتے ہیں. اگر وہ آپ دے سکتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان ایلیجیبل کون ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی بھی رشتہ دار، یعنی کہ آپ کے بہن بھائی اور آپ کے والدین میں سے کوئی بھی گورنمنٹ سروینٹ ہے، یعنی سرکاری ملازم ہے، تو وہ اپلائی نہیں کر سکتا. دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی اور طریقے سے کوئی آرگنائزیشن سے اسکالرشپ لے رہا ہے تو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب اس کے فیچرز کیا ہیں؟ جب آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو یہ ایجوکیشن اسسٹنٹس کے طور پر بیت المال آپ کی ہیلپ کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ پاکستان بیت المال آپ کی ساری فیس جو ہے وہ یونیورسٹی کو ڈائریکٹ پے کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ اس اسکالرشپ کے اہل ہوں گے تو آپ کے پاس کوئی واؤچر کوئی کچھ نہیں آئے گا. پاکستان بیت المال ایک ساتھ ہی آپ کے سارے ریمیننگ سیمیسٹرز کی یا کالجز کی فیس پے کر دے گا. ٹھیک ہے، اب کرائٹیریا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو ایک جو ہوگا اپلیکیشن فارم جو ہوگا وہ دینا پڑے گا اپنے ریزیڈینشل ایڈریس کے ساتھ، یعنی آپ کا رہائشی پتہ. ٹھیک ہے، سگنیچر اور تھمب امپریشن آف ایپلیکنٹ، اپنا سگنیچر بھی کرنا ہے اور تھمب امپریشن لگانا ہے اپنے اپلیکیشن پہ. CNIC کی کاپی لگانی ہے اپنی. ٹھیک ہے، اور اپنے پیرنٹس کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد بونافائڈ سرٹیفکیٹ، جو میں آپ کو بہت ساری ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ بونافائڈ سرٹیفکیٹ ادارے کے سربراہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، ٹیسٹیمونل، یعنی جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں ان کی اٹیسٹڈ کاپیز آپ نے لگانی ہے. ایفیڈیوٹ ہے، یہ پیرنٹس کی طرف سے فیل ہوگا. ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے یہ یقین دلایا ہوگا کہ جو انفارمیشن بچے نے دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور لاسٹ پہ ہے فی سلپ. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو بھی سالانہ فی ہے یا سیمیسٹر وائز فیس ہے وہ آپ نے اس کی کاپی آپ نے لگانی ہے. ٹھیک ہے، اب اپلائی ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، جب آپ پاکستان بیت المال کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جب آپ آئیں گے تو اوپر ایک آپشن ہوگا ہاؤ ٹو گیٹ اسسٹنس، آپ اس پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے، نیچے آئیں گے تو لاسٹ والے جو 2 آپشن ہے، ایک ہے ایجوکیشن اسسٹنس اور ایک ہے ایجوکیشن سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کا میں کرائٹیریا بتا دیتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، کرائٹیریا کیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. ٹھیک ہے، یہ وہی ہے. ٹھیک ہے، ایک اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ اسکالرشپ لے لی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اگر فیل ہو گئے، ٹھیک ہے،
تو وہ آگے اسکالرشپ کے قابل نہیں ہوگا، یعنی آپ کی تعلیمی جو ریکوائرمنٹ ہے نا پرفارمنس وہ اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہی آپ اس اسکالرشپ کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس آپشن پہ کلک کرنا ہے ایجوکیشن اسسٹنس، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ نے پی ڈی ایف پہ کلک کر دینا ہے۔ جب آپ پی ڈی ایف پہ کلک کریں گے تو ایک فارم ڈاؤن لوڈ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے اس فارم کو فل کر کے بھیج دینا ہے پاکستان بیت المال کے ایڈریس پر 23 اکتوبر سے پہلے یعنی 23 اکتوبر کی رات 12 بجے تک آپ بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ سارا انہوں نے جو ایڈریس ہے وہ اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں بھیجنا ہے اپنا جو کاپی ہے یہ فل کر کے، اور ساتھ میں اپنے سارے ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ اٹیچ کر کے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے یونیورسٹی، کالج یا جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے، اپنی ڈگری لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور سبجیکٹ کون سے پڑھ رہے ہیں، اپنا سیمیسٹر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا کہاں سے شروع ہوا سیمیسٹر، ٹھیک ہے، اور کہاں پہ ختم ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے اپنا اسٹوڈنٹ نیم، اپنا نام، اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، رول نمبر لکھنا ہے، آپ نے رجسٹریشن نمبر ہوگا آپ کے کالج میں بھی ہوتا ہے، اسکول میں بھی ہوتا ہے اور یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کانٹیکٹ نمبر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے فادر مدر کا یا گارڈین نیم، ٹھیک ہے، اگر آپ کے فادر نہیں ہے تو مدر کا، اور اگر مدر بھی نہیں ہے تو اپنا گارڈین نیم لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ CNIC ان کا جن کا آپ نام لکھیں گے ان کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد جن کا آپ نے اوپر نام لکھا ہوگا ان کا یہاں پہ آپ نے پیشہ لکھنا ہے، نیچے آپ نے اپنا ہوم ایڈریس لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے ایڈمیشن فی ہے، ٹھیک ہے، اونلی فرسٹ سیمیسٹر اور ایئر یہاں پہ آپ نے بتانی ہے، ٹھیک ہے، ٹیوشن فی بتانی ہے، یہ ساری آپ نے جو فی ہے وہ فل کرنی ہے۔ اس کے بعد ان ساری کو کیلکولیٹ کر کے ٹوٹل اماؤنٹ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے ہے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے، ٹھیک ہے، جو مطلب وہ یہاں پہ اپنے سائن کریں گے جب آپ سارا فل کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ یا HOD یا پرنسپل یہاں پہ اپنا نام سگنیچر کے ساتھ اسٹیمپ لگا دیں گے، جس میں یہ ہوگا کہ یہ اسٹوڈنٹ واقعی میں ڈیزرونگ ہے۔ اب یہاں پہ وہ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور ہاسٹل میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے بھی فی دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنا روم نمبر لکھنا ہے، ہاسٹل کا نام، کب سے کہاں تک رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی پر منتھ یا پر اینم یعنی سالانہ کتنی آپ کی جو ہے وہ پیمنٹ جاتی ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے ہاسٹل وارڈن کے نام، سگنیچر اور اسٹیمپ لگوا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے جب کر لیا اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھ سارے ڈاکومنٹس، اپنی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، اپنے سارے ایجوکیشنل ریکارڈ، بونافائڈ سرٹیفکیٹ، ہر چیز آپ نے اٹیچ کرنی ہے اور اس کو بھیج دینا ہے اس پتے پر، ٹھیک ہے۔ بونافائڈ سرٹیفکیٹ آپ یہیں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے جہاں پہ یہ ایجوکیشن سرٹیفکیٹ ہے، آپ اس PDF پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ PDF پہ کلک کریں گے تو بونافائڈ سرٹیفکیٹ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ جو آپ کا نام ہے، ٹھیک ہے، فلاں کے سن ہے یا ڈاٹر ہے، جس کا رجسٹریشن نمبر یہ ہے، وہ ریگولر اسٹوڈنٹ ہے آپ کی یونیورسٹی کا یا کالج کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ یہاں پہ سائن کریں گے اپنے اور اسٹیمپ کر کے آپ کی اپلیکیشن کو اپروو کر دیں گے۔ جب یہاں سے اپروو ہو جائے گی تو آپ نے سارے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کر کے آپ نے بھیج دینے ہیں ایک انویلپ میں، ٹھیک ہے۔ 23 اکتوبر تک آپ بھیج سکتے ہیں، 23 اکتوبر کے بعد ریسیو ہونے والی اپلیکیشنز کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور بات، 15 اکتوبر پہلے لاسٹ ڈیٹ تھی لیکن ڈیٹ کو بڑھا دیا گیا ہے، 23 اکتوبر کر دیا ہے، تو آپ جلدی سے اپلائی کریں کیونکہ ٹائم بہت کم رہتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔